ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کہاں سے کہاں چلی گئی, نہ جانے کیوں خواب کے حوالے سے جو بات میں نے کی, کسی چیز کا احساس کرنے کی, اس کا تعلق بھی خواب سے ہے. کراچی میں بہت ساری چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, پورے سال گرمی ہوتی ہے. اب جو چند دن آ جاتی ہے کوئٹہ کی ہوا, تو پھر اکثر ہم جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو عروج بھی آج کچھ ناساز ہے, طبیعت اس کی پہنچ چکی ہے عروج, اس کے باعث بھی. السلام علیکم, how are you? I hope you all are fine. I am also fine. بہت زیادہ فائن نہیں ہوں لیکن فائن ہوں. کچھ کوئٹہ کی ہوائیں میں اتنی مست ہو گئی تھی میں کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی مست کر گئی. لیکن اب میں اصل میں سوچ رہی تھی آج بڑا عرصہ مطلب ہیل ٹی وی پہ جتنا بھی ٹائم گزرا ہے, میں ہر مہینے ایک دفعہ تو بیمار پڑ ہی رہی ہوں. تو میں نے کہا اس دفعہ میں جا کے بیماری کا رونا نہیں رہوں گی. میں نے کہا آپ کہیں گے بیچاری ہر وقت ہی بیمار رہتی ہے, لیکن آپ سب کی دعا سے, فضل و کرم سے آج میرا جو ٹیسٹ ہوا اس میں ڈاکٹر نے بتایا کہ پہلے سے جو آپ کی لاسٹ منتھ کنڈیشن تھی, اس کا میں نے ایک شو چھوڑا تھا, اس سے آپ کی بہت بہتر کنڈیشن ہے اس وقت. آپ اس سے بہتر ہیں. ہاں بیمار ضرور ہیں, وہ ایک مسئلہ ہے, لیکن اس سے بہتر ہے. اور میں نے کہا یہ سب آپ کی دعائیں ہیں. اور آج اور ایک اور چیز ہے کہ بڑی میں ابھی ایک بات, ابھی آپ سے بات کرتے کرتے ایک چیز نوٹ کی کہ رمشا کی والدہ, جو ہماری ریگولر کالر ہے رمشا, اس کی والدہ حدثہ ہی والد و والدہ حدثہ آئے تھے, تو وہ میرے لیے شال لائے تھے. اور میں سوچی تھی آج شال آفس میں رکھ کے چلی گئی تھی گھر پہ. آج جب میں آئی ہوں واپس ہاسپٹل گئی, ہاسپٹل سے واپس آئی تو مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی. تو آل آف اے سڈن یہ شال میرے سامنے آئی اور وہ میچ بھی کر گئی, میں نے پہن بھی لی. تو میں نے کہا کس طرح آپ کی دعائیں اور آپ کی پیار اور آپ کی شفقت اور آپ کا دیا ہوا گفٹ کس جگہ پروٹیکشن دیتا ہے. آپ مطلب آپ نے اتنے سچے دل سے دیا, اتنے پیار سے دیا ہے کہ اس نے میری کہیں نہ کہیں ہیلپ کر دیا. تھینک یو سو مچ آنٹی آپ کے اس گفٹ کا. اور بیفور موونگ اہیڈ ایک بات میں نے پڑھی اور مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی. یہ جان بیری مور واز اے امیریکن ایکٹر, اس نے یہ بات کی ہے کہ اے مین ڈز ناٹ گیٹ اولڈ انٹل ریگریٹس ٹیک دا پلیس آف ڈریم. ایک انسان جب تک بوڑھا نہیں ہوتا کہ اس کی جو ڈریم کی جگہ ہے نا وہ پچھتاوا لے لے. تو اگر آپ کی زندگی میں پچھتاوا ہے اور آپ نے خواب دیکھنا چھوڑ دیے ہیں, چاہے آپ کی ایج کتنی بھی ہو, 10 سال ہو, 20 سال ہو, 25 سال ہو, 40 سال ہو, جتنی بھی ایج ہے, آپ بوڑھے ہو چکے ہیں. اور اگر آپ 70-80 سال کی بھی ہیں, 90 سال کی, کچھ لوگ ہیں 90 سال کے میں جانتے ہو بڑے زندہ دل ہیں, اور ابھی بھی اگر آج اپنی زندگی کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں, اپنے فیوچر کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں, دیٹ مینز یو آر اسٹل ینگ, کیونکہ فزیکل ایج ڈزنٹ میٹر اف یور ہارٹ از ینگ. سو میک شیور کہ ڈریم دیکھنا بند نہ کرے. کس کو بڈھے ہونے کا شوق ہے, مجھے تو بالکل بھی نہیں, اس لیے ہر وقت ڈریم دیکھتے ہوں, آپ بھی ہر وقت ڈریم دیکھتے رہیں, اور ہمارے ویور بھی ہر وقت ڈریم دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے, لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ واقعی کوئی شخص اگر مستقبل کے بارے میں اچھی باتیں سوچنا چھوڑ دے اور ماضی میں پچھتاوے پہ چلا جائے تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. اور چاہے فزیکلی بھی سمٹمز آتے ہیں, آپ کا ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے, آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جائیں گے, بال گرنا شروع ہو جائیں گے, یہ سب بھی ہوگا. یہ ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے کہ آپ جب خواب دیکھنا بند کر دیتے ہیں اور ریگریٹس پہ اپنے زیادہ فوکس کرتے ہیں تو فزیکل چینجز آپ کے اندر کیا آتے ہیں, فزیکل ویئر اینڈ ٹیئر کیا ہوتے ہیں, تو ہم بات کریں گے. لیکن ایموشنل ویئر اینڈ ٹیئر بھی بہت ہوتا ہے. اور ڈریم ایک عجیب سا پروسیس ہے. آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو انسیپشن مووی, کہ اس میں سے پھر میں نے ایک چیز کنسیو کی, دیٹ واز ناٹ دی ڈائلاگ ان دی مووی. تو آپ پلیز مجھے کوئی چیلنج نہ کر لینا. ایک چیز جو میں نے سمجھی اس میں سے بڑی عجیب سی تھی کہ ڈریم بھی ایک تھاٹ پروسیس ہے, the same thought process that goes پورے دن میں جو ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. بالکل صحیح ہے. پورے دن میں بھی وہی تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے جو آنکھیں بند کر کے چلتا ہے, لیکن پورے دن کے اندر ہمارے پاس ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہوتی ہے, ایکسٹرنل اسٹیمولس بہت زیادہ ہوتا ہے, ہمیں بہت ساری چیزیں ویژولی ڈسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, تو ہمارا دھیان ڈریم پہ نہیں جاتا جو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگین یہ وہ والا کھلی آنکھوں کا ڈریم, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ویژن, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈریم, بیکاز ڈریم از اے چین آف تھاٹس, جس ڈریمز کی ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ کھلی آنکھوں سے بھی نظر آتا ہے آپ کو جب آپ ڈیلی پروسیس میں ہوتے ہو, بٹ آپ ریئلائز اس لیے نہیں کرتے, ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں لیکن جب آپ سوتے ہو تو آپ کا ویژول جو 80% آپ کا اسٹیمولس ہے وہ جب شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کا فوکس ڈریم پہ جاتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں نے یہ چیز دیکھی اور یہ چیز جو میں نہیں سوچ رہا تھا اچانک سے میری نظروں کے سامنے آ گئی, یا کوئی سائن مل گئی. وہ سائن کھلی آنکھوں سے ہی ملتی, لیکن ہم بہت ساری اور ڈسٹریکشن ویسے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمارے ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے؟ جی میں تبسم بول رہی ہوں کراچی سے. تبسم صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے, بہت شکریہ. اور صرف یہ آج والا نہیں بلکہ جو آپ دو دن باقی بھی آپ کے ٹاپکس ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آج مجھے اپنے ایک ڈریم کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. جی کچھ دن پہلے دیکھا تھا میں نے, ایکچولی میری ایک فرینڈ ہے, وہ میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ لائی تھیں. ٹھیک ہے. انہی دنوں میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں کہیں گھر سے باہر کی کوئی جگہ ہے, اب وہ مجھے ابھی اتنا کلیئر نہیں ہے کہ
کہ وہ فٹ پاتھ ہے گھر کے باہر جیسے سیڑھی کا کنارہ ہوتا ہے یا کہ وہ پلیٹ فارم ٹائپ جو بنا ہوتا ہے سیمنٹڈ نا, مطلب لیکن کوئی باہر کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, سائڈ واک ہے. ہاں, اور میرے پاس نا ایک بہت بڑا بوڑا ہے جس میں جیسے گندم بھری جاتی ہے نا, بوری جو ہوتی ہے. بیگ ہے آپ کے پاس؟ ہاں بوری ہے ساری پڑی, اور میں نیچے بیٹھی ہوئی ہوں, مطلب بالکل آلتی فالتی مار کے نہیں بیٹھی, لیکن میں نیچے ہوں. اور وہ بوری جو ہے اس میں نا چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں, جتنی میری ہتھیلی کا سائز ہے نا اتنی مچھلیاں ہیں, اور اس میں سے آدھی باہر گری ہوئی ہیں جو کہ میں واپس اس میں ڈال رہی ہوں. اور ہر مچھلی جو ہے ویسے تو بڑی چمکتی ہوئی ہے, لیکن سائڈ اس کی کوئی نہ کوئی سائڈ اس کا خراب ہے, مطلب گلی ہوئی ہے کسی نہ کسی جگہ سے نا. ٹھیک ہے. اور وہ والی دوست جو میری ہے وہ بھی میرے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے, اور ہم آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ بات کرتے کرتے وہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میرا ڈریم مطلب یہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں نے وہ پورا بھر لیا یا ویسے ہی چھوڑ دیا یا کیا ہوا, لیکن ایکشن میرا یہ تھا. اچھا, آپ کی بیٹی کی شادی کا کیا ہوا؟ نہیں, ابھی کچھ نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے, چلو تھینک یو سو. اچھا ایک چیز اور, میں پلیز میں جب بند کر دوں گی مجھے پھر بتائیے گا. اچھا ایک اور یہ کہ اونٹ کس چیز کا سائن ہوتا ہے اگر کبھی خواب میں ہم دیکھیں؟ صرف خالی اونٹ نہیں ہوتا, اونٹ کے ساتھ پس منظر بڑا ضروری ہے کہ اونٹ کہاں دیکھا گیا اور کیا سمبل تھے. ویسے ہم مسلمانوں کے لیے اونٹ جو ہے بظاہر تو بہت اچھا سائن ہے, کیونکہ یہ وہ سواری تھی جس پہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوا کرتے تھے, تو اس حوالے سے تو بڑا مبارک ہے اونٹ. اور ویسے بھی اونٹ گھر پہ ہو یا رکھنا بھی بہت اچھی چیز ہے, مگر دوسرے سائنس بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ کس پس منظر میں. مجھے آپ اس ڈریم کا بتا دیں, میں نے بتایا تھا نیکسٹ انشاءاللہ پھر میں کال کروں گی تاکہ دوسروں کو بھی ٹرن ملے. بالکل, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ تبسم. اچھا جی, ان کا ڈریم تھا ان کی بیٹی کا رشتہ آیا, رشتے کے بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ یہ کسی سائیڈ واک پہ ہے, وہاں پہ ایک بوری ہے, بوری کے اندر فش ہے, اور فش اور یہاں سے گلی ہوئی ہیں اور زمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر ان کی بیٹی کا رشتہ کہیں باہر سے آتا ہے, آؤٹ آف پاکستان سے آتا ہے, تو کوشش کریں کہ رشتہ نہ کرے وہ, اور رشتہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں. ٹھیک ہے, جلد بازی نہ کریں, کیونکہ فش بہت ساری چیزوں کی ترجمانی کرتی ہے. فش جلد بازی کی بھی ترجمانی کرتی ہے. فش جو ہے وہ پانی کے باہر نہیں رہ سکتی, اس کے لیے پانی ضروری ہے. تو یہ ترجمانی اس بات کی کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ انہوں نے ہاں کر دی جو باہر سے رشتہ آیا ہوگا تو ان کی بیٹی جو ہے اس کے لیے پرابلم ہوں گے. تو کوشش کریں کہ رشتہ جو ہے وہ ود ان پاکستان ہو تو زیادہ بہتر ہے, اگر کوئی ہے تو. چلے تبسم صاحبہ, اگر رشتہ ہو سکے ود ان پاکستان ہو تو بہتر ہے. ہاں اگر آؤٹ آف پاکستان کسی کو جانتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اٹس بیٹر, اٹس اوکے ٹو ڈو دیٹ, تو آپ کر سکتی ہیں. لیکن جو ابھی آپ کے لیے ایڈوائزیبل ہے وہ ہے کہ آپ ود ان پاکستان, کراچی ود ان پاکستان کے لیے آپ کوشش کریں. اچھا جی, ایک ہمارے ساتھ ایک ای میل ہے. سلام سر, فیو منتھس بیک ڈیورنگ مائی پریگننسی, کچھ مہینے پہلے میں اپنی پریگننسی کے پیریڈ میں period of time May and June, I saw that my mother, she is not alive, میری والدہ جو alive نہیں ہے, was telling me to watch news on TV that something is to be happened near Saudi Arabia. See, میری والدہ مرحومہ جو, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم ٹی وی دیکھو, سعودیہ عرب کے سی کے پاس کچھ ہونے والا ہے. At that time when she was telling this to me, suddenly I saw the live coverage of the news channel and I saw it on TV that the sea was bursting lava and water as there was a volcano inside. And the newscaster was updating the news in the background. Then suddenly a man appears in Saudi Arabia, Saudi dress, from the Middle East of that thing. He was smiling and coming forward, walking on the sea. Then I saw that the bursting lava cooled down and the coal seems like roses in the sea. Not exactly roses, but seems like black and red roses. Note, I asked prediction for this dream to my uncle. He refused to tell me the prediction, but he told me to say Astaghfirullah Rabbi wa Tayyubi Ilahi daily after Fajr, after prayers for 40 days, and told me 4 duas keeping us safe from Azab Ilahi. Okay. یہ ڈریم جو ہے ریفلیکٹ, مجھے نہیں پتا کتنا عرصہ پہلے دیکھی تھی اور کیا اب وہ ماں بن گئی ہے اور پیدا ہو گیا, بچہ نہیں ہوا. یہ ڈریم مشکلات کی نشاندہی کرتی ہے ڈیورنگ پریگننسی, اور اگر انہوں نے استغفار کی اور دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور تو ہو سکتا ہے پریگننسی صحیح سلامت ہو گئی ہوگی. مگر اس کے اندر نیئر فیوچر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے انسان کو ڈر ہونا چاہیے. پریگننسی میں پرابلم ہو سکتا تھا, کمپلیکیشن, اور ویسے بھی انسان استغفار کرے اور اللہ سے مغفرت کا طالب ہو وہ تو ویسے ہی ہونا چاہیے, کیونکہ کس وقت
اللہ تعالیٰ کسی بات پر ناراض ہو جائے ہمیں نہیں پتا ہماری کیا غلطی ہے. نورالین پلیز ہمیں کال کریے گا, ہمیں کال کر کے, کال نہ کر سکیں اگر آپ تو پلیز ای میل کے تھرو بتائیے گا کہ آپ کی پریگننسی خیریت سے ہوگا, آپ کی ڈیلیوری جو ہے وہ خیریت سے ہو گئی, کوئی کمپلیکیشن تو نہیں آئی, اور لڑکی ہوئی لڑکا واٹ ایور دا ڈیٹیلز آپ پلیز گیو اس دا ڈیٹیلز سو دیٹ اگر اس ڈریم کا کوئی اور مطلب بھی نکل سکے تو ہم آپ کو بتا سکیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہمارے ریگولر کالر, اور یہ ریگولر کالر آج کل 3-4 ہو گئے تو ان میں سے ایک ہیں اور جو بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں, یایا صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم یایا صاحب. وعلیکم السلام. آج تم تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لیکن تم پلیز کرو, ہم سب تمہارے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ یایا صاحب. نیڈ یو آلویز. تمہارے بابا کو تمہاری بہت ضرورت ہے کیونکہ وہ چارج رہتے ہیں تمہاری وجہ سے. تھینک یو سو مچ. بلکہ مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. نہیں آلویز. میں تو اپنی امی, میری امی کو پیرالائسس سے بیچاری لیٹی رہتی ہے لیکن میں ان کو ہمیشہ دعا کے لیے کہتا ہوں, اور یقین کرو جب بیمار ہوتا ہے نا انسان تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کی تو کیا بات ہے, خیر یہ سب بلیسنگ فار اس کہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے, کچھ اچھی باتیں سمجھنے اور سننے کو مل جاتی ہیں, اور ویسے آپ کے ساتھ فریکوینسی ملانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اینی وے, آج کا جو میں آپ سوال, ایک میرے دوست نے ڈاکٹر ڈریم دیکھا تھا. ٹھیک ہے. وہ ڈریم ایسا عجیب سا ہے, کچھ میں نے اس نے مجھے بتایا کہ, لیکن اس نے سب سے ڈسکس نہیں کیا, اس نے مجھے بتایا, میں نے کہا ڈاکٹر سے میں پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب ڈریم جو دیکھا کہ وہ اپنے رات کو خواب میں نے دیکھا کہ واش روم اپنے جا رہا ہے, اس کے واش روم کے اندر اس کا بیڈ لگا ہوا ہے, اٹس ویری فینٹ. اچھا یہ بتائیے. اور دوسری ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کو ٹاپک دینا پلیز, فیس ریڈنگ پہ ضرور کوئی نہ کوئی پروگرام کیجیے گا. کس پہ؟ کس پہ؟ فیس ریڈنگ پہ. فیس ریڈنگ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ یایا, آپ ہمیشہ اتنے زبردست ٹاپکس ہمیں بتاتے ہیں, اور یہ ہمارے ہر ویور کے لیے اس وقت ہم یہ دے رہے ہیں کہ یایا کی ایگزامپل آپ کے لیے ہے کہ یایا صاحب ہمیشہ کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو بات لے کر آتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے شیئر کریں. تو پلیز ہمارا جو فیس بک پہ پیج ہے ڈاکٹر موئز لاؤنج کا جو پیج ہے اس کو جوائن کریں. اس پیج پہ آ کے پلیز اگر کوئی آپ کا سجیشن ہے, کیونکہ ہر کسی کی کال نہیں لگ سکتی اور ہر کسی کال ہم ریسیو بھی نہیں کر سکتے, تو پلیز اپنے فیڈ بیک ہمیں آپ وہاں دیں. اچھا جی, بیڈ روم جو بیڈ ہے وہ باتھ روم کے اندر ہے. جی, یہ خواب بیسیکلی ایسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو غلط ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر بزنس ہے تو اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے, غلط آدمی پہ بھروسہ کر دیا, وقت پہ انویسٹمنٹ کی یا نہ کی, اگر بزنس کرتے ہیں وہ صاحب. اگر پرسنل ریلیشن شپ میں ہے تو اگین بی کیئرفل, ان کا کوئی فیصلہ غلط ہوگا جو ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو دیکھ لیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں انہوں نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے کسی قسم کا بھی. بچے ہیں تو لیٹس سے فار ایگزامپل بچے کو کالج میں ڈالنا ہے, کس کالج میں ڈالنا ہے, کیا سبجیکٹ, اینی ڈیسیجن ان دا نیکسٹ فیو ڈیز دیٹ از اباؤٹ ٹو میک, ہی ہیز ٹو بی کیئرفل. بیکاز یہ جو سائنس ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ سم تھنگ از آڈ وچ شوڈ ناٹ بی دیر. اوکے, سم تھنگ از آڈ, سم تھنگ از آؤٹ آف پلیس بیسکلی, جو وہاں پہ اس کی جگہ نہیں ہے. تو اگر کوئی ڈیسیجن لینا پڑے تو کاشیسلی لیں, اور چاہے تو کسی کی ایڈوائس بھی لے لیں. ڈاکٹر موئز کو بھی آپ ای میل کر سکتے ہیں, آپ یایا سے ایڈوائس لے سکتے ہو. تو پلیز مطلب انوالو پیپل انٹو اٹ, دوسرے کا بھی انپٹ لینا بہتر ہوگا آپ کے لیے سچویشن کے اندر. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے ہماری ملتان سے, حمیرہ صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کی دعا. پروگرام میں اکثر سنتی ہوں, اور ڈاکٹر صاحب کا پروگرام تو میں اکثر ہی سنتی ہوں, مختلف چینلز پہ آتا رہا. تھینک یو سو مچ. بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. تھینک یو. مجھے ڈاکٹر صاحب سے اتنا پوچھنا ہے کہ میں جو بھی خواب دیکھتی ہوں آلموسٹ وہ پورے ہو جاتے ہیں. اوکے. مطلب جیسے دیکھا ہوتا ہے کہ ایسے ہوگا اسی طرح سے ہی پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا میری چھٹی ہے 6 بہت تیز ہے, یا اس کو ایک دفعہ میں ڈاکٹر صاحب کا سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی اس کوالٹی کو امپروو کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے مختلف, ایک تو جیسے میں نے دیکھا کہ میری کولیگ کی وہ پریگننٹ تھی, تو اس میں دیکھا کہ خواب میں کہ اس کی کمپلیکیشن ہوئے گی. میں نے اس کو بتایا کہ آپ کی ڈلیوری کے بعد سے پہلے کمپلیکیشن ہوئیں گی, اور ایکچولی ویسا ہوا. اسی طرح سے جب میری جاب ہونی تھی تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبی میں میری چیئر رکھی ہوئی ہے, تو اس پہ کوئی بیٹھنے لگا تو کسی نے کہا اس پہ نہیں بیٹھو, اس پہ حمیرہ نے بیٹھنا ہے. اچھا. اور اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میری جاب ہو جائے گی, اور اسی طرح سے ہی ہوا. کیونکہ سیکنڈ ٹائم میں نے انٹرویو دیا تھا تو مجھے اتنا کوئی شور نہیں تھا. ٹھیک. تو اس طرح سے, اور جیسے میں استخارہ کرتی ہوں تو مجھے آ جاتا ہے خواب میں. ٹھیک. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کو امپروو کرنے کا کوئی میتھڈ ہے تو. چلے, تھینک یو سو مچ حمیرہ صاحب آپ کی کال کا, اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. کہ کچھ اور سے بہت سارے ایسے ای میلز ہمیں آتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خوابوں کو, جو ان کے سچے خواب اسکل کو مطلب انہینس کر سکے.
تو ہم اس بات کے بارے میں جو ڈسکشن ہے وہ کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک تو یہ بھی ڈاکٹر معیز سے پوچھتے ہیں کہ اسکل کو انہینس کیسے کیا جاتا ہے, اور ایک دوسرا سوال جو میں ہمیشہ ڈاکٹر معیز سے ہر وقت پوچھتی رہتی ہوں کہ جی اپنے خواب کو کیسے سچا کیا جا سکتا ہے. تو آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا, یہ بڑے 2 امپورٹنٹ سوال ہیں جو ہم بریک کے بعد پوچھنے والے ہیں.